السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری وزٹر ڈپارٹمنٹ کی فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس کی فرسٹ کلاس ہے، اور اس کلاس کے چند مقاصد آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کام کو سیکھ لیا جائے۔ سیکھ کے جو کام کیا جاتا ہے اس کام میں کم وقت، کم انرجیز، کم ریسورسز کے ساتھ آپ بہت اچھے نتائج حاصل کر پاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام بغیر سیکھے کیا جائے تو زیادہ انرجیز، زیادہ ریسورسز، زیادہ ٹائم لگانے کے باوجود بھی آپ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ اور سیکھنے کا عمل ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ سیکھنا آپ نے کسی بھی کام کو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پریکٹس ہوتی ہے، اور وہ پریکٹس کرنے سے، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے سے، بار بار اس کو دہرانے سے اس میں مزید پختگی، مزید بہتری آتی ہے، اور وہ مزید نکھرتا ہے، اس میں مزید وہ شائن ہوتا ہے کام۔ تو آج ہم جس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں وہ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس ہے وزٹرز کے حوالے سے، کہ وزٹر ایک اہم شعبہ ہے ہمارے کام کا، ایس سی ایف کا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت اہم سب ڈپارٹمنٹ ہے۔ جتنا اچھا یہ لوگ تیار ہوں گے، جتنے یہ پالش ہوں گے، اور جتنا انہوں نے کام کو اچھے انداز میں سیکھا ہوگا اور سیکھ کر کریں گے، اتنا ایس سی ایف کو فائدہ زیادہ ہوگا، اتنا کام کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اب ہم ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آج کا جو سیشن ہے، سیشن کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں کن کن چیزوں کے اوپر اوورال اس سیشن میں کن کن چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اس میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے پہلے سیشن میں کمپلیٹ اور کور کریں گے۔ تو ہمارے اس کمپلیٹ سیشن کے 5 حصے ہیں، ایجنڈا آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے جس کے اوپر گفتگو ہوگی، امپورٹنس آف وزٹر ڈپارٹمنٹ، دوسرا کوالٹیز آف اے وزٹر، تیسرا وزٹر ڈپارٹمنٹ اسکرپٹ، چوتھا سیشن ٹاپکس، اور پانچواں کلوزنگ ریمارکس۔ تو پہلی چیز امپورٹنس آف اے وزٹر، کہ وزٹر کا جو شعبہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اس شعبے سے منسلک لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں اس شعبے سے منسلک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پالش اور اسکلفل بنانا چاہیے۔ وہ اس شعبے کی امپورٹنس کے اوپر منحصر ہے۔ جتنا اہم شعبہ ہوتا ہے اس شعبے کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کے ممبرس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو زیادہ بنیادی کام کر رہا ہوتا ہے، جتنا زیادہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی ادارے میں، اس کے اوپر فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو امپورٹنس بھی زیادہ دی جاتی ہے، اس کو ویلیو بھی زیادہ دی جاتی ہے، اس کو انکریج بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو اگر دیکھا جائے پورے ایس سی ایف میں سب سے اہم اور مرکزی کردار جو ادا کرتا ہے وہ وزٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ کس سینس میں، اس حوالے سے انشاءاللہ چیزیں ہماری اس سیشن میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گی۔ تو پہلی چیز کہ ایس سی ایف کا ممبر جب جاتا ہے ملاقات کے لیے تو یہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے پاس، کیونکہ وزٹر سے پہلے وہ ادارے والا ایس سی ایف کو نہیں جانتا، ادارے کو ایس سی ایف کا نہیں پتہ،
ادارے کے لیے وزٹر ہی سب کچھ ہے. ادارے والے نے وزٹر کو دیکھ کے ہر چیز کو کیلکولیٹ کرنا ہے، ہر چیز کا اندازہ لگانا ہے، ہر چیز کو میئر کرنا ہے، اور ایک رزلٹ اپنے مائنڈ میں اس نے بنا لینا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اس نے فائنل ڈیسیجن دینا ہے. تو ہمارا وزٹر اتنا اکوپڈ ہو، اتنا ٹرین ہو، اتنا ویل مینرڈ ہو، اتنا اسکلفل ہو کہ اس کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ اپنی طرف سے بیسٹ آف دی بیسٹ دے. ہر ادارے میں اپنی طرف سے بیسٹ آف دی بیسٹ دے. کیونکہ آپ نے اگر 5 اداروں میں ملاقات کرنی ہے اور آپ کا ذہن یہ ہے اور مائنڈ یہ ہے کہ ان میں سے میں صرف جو بڑے ادارے ہیں ان میں اپنی انرجیز، اپنی سکلز کو زیادہ استعمال کروں گا، اور جو چھوٹے موٹے ادارے وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ مختصر گفتگو بھی ہو جائے اور زیادہ میں اپنے پروفیشنلزم کو شو نہ بھی کروں تو بھی گزارا چل جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. ادارہ بڑا ہے یا چھوٹا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا جو کاز ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا مقصد ہے. تو اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب کام کریں، ہم جب وزٹ کریں، ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا ہم ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں جا رہے ہیں، ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بیسٹ پرفارمنس دیں، اپنی طرف سے بیسٹ انرجیز اور اپنی طرف سے بیسٹ جو ہے سکلز کا استعمال کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ادارہ چھوٹا ہے، بظاہر جو میں چھوٹی سی اکیڈمی یا چھوٹا سا اسکول نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں سے ہی ہو سکتا ہے ہمیں بہت ایسا ایکٹیو ممبر یا بہت اچھا فیڈ بیک یا رسپانس ملے جو کسی بہت بڑے ادارے سے نہ مل سکے. یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے. جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں، جنہوں نے کام کیا فیلڈ میں گئے تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اکثر ہم کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے اور کسی چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. تو جس چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے حالانکہ در حقیقت وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ادارے کے نام یا بظاہر اس کے اسٹرکچر کے اوپر نہیں جانا، بلکہ ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنا بیسٹ پوٹینشیل دینا ہے وہاں پہ. کیونکہ آپ فرسٹ امپریشن ہیں ایس سی ایف کا، تو ایس سی ایف کا جو فرسٹ امپریشن چلا گیا، بعد میں سینئر جائے یا کوئی بھی اس کے پاس جائے گا یا وہ بعد میں کبھی کسی سے ڈسکس کرے گا یا اس کے سامنے کبھی کسی موقع پر ایس سی ایف کا تذکرہ ہوگا، تو اس کے سامنے جو امپریشن گیا تھا وزٹرز کا، ہمارے وزٹر کا جو فرسٹ امپریشن گیا تھا وہ ہی اس کے ذہن میں ہوگا اور وہ اسی کو وہاں پہ ڈسکلوز کرے گا اس محفل میں، اس مجلس میں یا اس پرسنل میٹنگ ہے اس میں. تو اس لیے ہماری طرف سے بیسٹ ہونا چاہیے، بیسٹ جانا چاہیے، بیسٹ ڈیلیور ہونا چاہیے. تو یہ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے وزٹر ڈپارٹمنٹ. اور دوسری چیز، more than 70% of SEF work is dependent. وزٹر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایس سی ایف کا تقریباً 70% یا مور دین 70% ورک کام ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. کیسے؟ سیشن تو پڑھانے کی نوبت تب آتی ہے جب ہمیں وقت مل جاتا ہے،
اسپیکر ڈپارٹمنٹ کا راستہ، اسپیکر ڈپارٹمنٹ کے لیے جگہ تو وزٹر ڈپارٹمنٹ بناتا ہے دراصل. تو مرکزی یا بنیادی کردار وزٹر ادا کر رہا ہے یا اسپیکر ادا کر رہا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو وزٹر کا ڈپارٹمنٹ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ جگہ وہ بنا رہا ہے، راستہ وہ بنا رہا ہے، پینیٹریشن کا ذریعہ وہ بن رہا ہے، نہ کہ اسپیکر ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ. وزٹر ڈپارٹمنٹ کا ممبر جب وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، پرنسپل سے یا وائس پرنسپل سے بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو جو پرنسپل یا وائس پرنسپل یا جو بھی مینجمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے سامنے وزٹر کے، وہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اس کا سکوپ، ان کے مقاصد سمجھ لیتا ہے، کیونکہ ان کا تو پبلک ڈیلنگ ڈیلی کا کام ہے. تو اس لیے وزٹر کی گفتگو سے پورے ایس سی ایف کے گولز سامنے آ جاتے ہیں، پورے ایس سی ایف کے سکوپ سامنے آ جاتا ہے، پورے ایس سی ایف کے اہداف اور مقاصد اور ویژن اور مشن سامنے آ جاتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اتنا اہم ڈپارٹمنٹ ہے کہ عام ایک پرسن کو، ایک ادارے کے ہیڈ کو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، اس کو اسپیکر جا کے نہیں بتاتا کہ ہمارے اہداف کیا ہیں، ہمارے گولز ٹارگیٹس کیا ہیں. وہ شخص وزٹر کے ساتھ ملاقات کر کے اس سے چند سوالات کر کے اخذ کر لیتا ہے، ڈرائیو کر لیتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے اس نقطے اور اس پوائنٹ تک کہ بھئی یہ جو میرے پاس آئے ہیں، جس آرگنائزیشن کی طرف سے یہ صاحب، یہ ممبر، یہ پرسن میرے پاس آئے ہیں، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمارا جو وزٹر ممبر ہے، وزٹر ڈپارٹمنٹ کا جو ممبر ہے، وہ فل ٹرینڈ ہونا چاہیے جانے سے پہلے. اسے پتہ ہونا چاہیے جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ الفاظ اگلے بندے کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انہی الفاظ سے اپنے مائنڈ میں ایک سکیچ بنا رہے ہیں، انہی الفاظ سے اپنے ذہن میں ایس سی ایف کو شیپ دے رہے ہیں. تو اس لیے الفاظ بھی آپ کے بہت زیادہ چنے ہوئے ہونے چاہیے، سلیکٹڈ ورڈز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جو دل میں آیا یا جو بھی زبان پہ آیا اس کو بول دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلیکٹڈ ورڈز ہونے چاہیے، منتخب الفاظ ہونے چاہیے، تاکہ سننے والا اس سے جو رزلٹ یا جو پکچر بنائے وہ پوزیٹیو ہو، نہ کہ نیگیٹیو. اور ایس سی ایف کیا ہے؟ ایس سی ایف کا تعارف کیا ہے؟ ایس سی ایف کا آغاز کب سے ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ڈیلیور ہوتی ہیں وزٹر کے ذریعے سے اس ادارے کو، کہ یہ شعبہ کیا ہے، یہ ادارہ کیا ہے، اس ادارے کا تعارف کیا ہے، یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کب اس کا آغاز ہوا، کیوں اس کا آغاز ہوا، وائی وٹ وین. جس سارے سوالات کے جوابات وہ وزٹر سے لے لیتا ہے، وزٹر سے چند باتیں پوچھ کے وہ ان تمام سوالات کے جوابات اخذ کر لیتا ہے خود. اگر وزٹرز نہ بھی بتائیں، بظاہر الفاظ استعمال کر کے وہ نہ بھی بتائیں، تو جو پرنسپل یا وائس پرنسپل ہوگا یا ریلیونٹ اتھارٹی جو بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ الفاظ کا استعمال کر کے، چند سوالات کر کے آپ سے یہ بات نکلوا لیتے ہیں.
اور آخری بات، امید ہے اوپر جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. آخری بات کہ ہم اپنی انرجیز، اپنی ریسورسز، اپنا ٹائم، اپنے الفاظ، اپنی کوشش، اپنا فہم، اپنی عقل، اپنی سوچ سمجھ، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں اپنے فوائد کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام مقاصد کے لیے جن کا اینڈ رزلٹ ہماری ذات ہوتی ہے. تو انہی سکلز کو ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے، وزٹرز کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ انہی سکلز کو، انہی ریسورسز کو، اسی سوچ کو، اسی فہم کو، اسی عقل کو، اسی نظر کو، اسی ایکسپیرینس کو، انہی الفاظ کو، اسی ٹائم کو امام الانبیاء کی عزت، ناموس، ختم نبوت کے لیے استعمال کر لیں. امام الانبیاء کی حرمت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ختم نبوت کی آگہی کے لیے استعمال کر لیں. تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس، یہ پلیٹ فارم جو آپ کو ملا، آپ اس کے ذریعے سے کم از کم اپنے ایریے میں یا اپنے سٹی میں، اور اگر آگے بڑھیں تو اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے صوبے میں اور پورے ملک میں اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس کام کے تحفظ کا، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور اگر ہم اس میں ہماری کوئی بھی اسکل لگ جائے، کوئی بھی ہمارا کوئی ریسورس جو ہمارے پاس موجود ہیں، صلاحیتیں ہیں، کسی بھی انداز میں کوئی بھی چیز اگر ہماری لگ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو وزٹر کے ڈپارٹمنٹ کے پاس سب سے زیادہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے مرکزی بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور فرنٹ لائن پہ آ کے لڑ سکتے ہیں. فرنٹ لائن کے یہ فوجی ہیں، فرنٹ لائن کے سولجرز ہیں. ایسی کوالٹیز اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک وزٹر کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کا ظاہری حلیہ، اس کی باڈی لینگویج، اس کی کمیونیکیشن سکلز، اس کی لسننگ سکلز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے ٹیلی فون ایتھکس اور پروڈکٹ نالج. یہ چند بنیادی ایسی سکلز ہیں جو ہر وزٹر کے اندر ہونا ضروری ہیں. ہر وزٹر کے اندر ان سکلز کا ہونا، ان کو سیکھنا، اس کے اوپر گریپ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی پریکٹس کرنا یہ ضروری ہے اگر وہ اپنا بیسٹ دینا چاہتا ہے. اب ہم ان سکلز کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جو سیکنڈ ہمارا لیکچر ہے اس میں ان سکلز کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں بنیادی رکھی جائیں گی.